ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے مومنو تم پر صوم فرض کیا گیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پیشرو لوگوں پر لکھا گیا تھا، فرض کیا گیا تھا. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. صوم کا شرعی معنی کیا ہے؟ جسے ہم روزہ کہتے ہیں اس کا شرعی معنی کیا ہے؟ شریعت میں صوم کسے کہتے ہیں؟ هو التعبد للہ تعالی بالامساک بنیت. اللہ رب العالمین کی عبادت کی نیت سے رک جانا ان جمیع المفطرات، تمام روزہ توڑنے والی چیزوں سے. من طلوع الفجر الثانی، فجر ثانی سے، الی غروب الشمس، تا غروب آفتاب. من شخص مخصوص شخص کا، بشروط مخصوصہ، مخصوص شرطوں کے ساتھ. یہ ہے شرعی صوم کی تعریف. اور بہت ساری عبارت میں علماء شریعت نے، فقہا نے اور شارحین حدیث نے اور کئی عبارتوں میں اس کی تعریف کی ہے. تعریف کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، ذرا اس کی تشریح کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے رک جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر نیت کے کوئی بھی شخص کھانے پینے سے رک جائے تو اس کو صوم نہیں کہیں گے. شرعی اعتبار سے اس کو صوم نہیں کہا جائے گا. کوئی شخص نیت سے رکا پر اللہ کی عبادت کے لیے نہیں، فلاں بابا کی قبر پر گیا ان کی خاطر روزہ رکھا، اپنے بچے کی خاطر روزہ رکھا، فلاں غوث اور قطب اور ابدال کے نام پہ روزہ رکھا، جو سب القاب صوفیہ نے بنا رکھے ہیں، اس کو روزہ نہیں کہیں گے. بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے جو شخص رک گیا، تمام مفطرات صوم، روزہ کو توڑنے والی جتنی چیزیں سب سے رک گیا. اس سے وہ شخص نکل جائے گا جو شخص کچھ چیزوں سے رکتا ہے، کچھ چیزوں سے نہیں رکتا ہے. مثال کے طور پر چرس، بھانگ، افیم، بیڑی، سگریٹ، ان سب چیزوں کو نوش کرتا ہے اور تناول کرتا ہے رمضان کے مہینے میں دن میں، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں روزہ سے ہوں. نہیں، ان ساری چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے. اس کو چاہیے کہ سب چیزوں سے بچے. من طلوع الفجر الثانی، فجر ثانی سے، اس کا مطلب کوئی فجر اول بھی ہے. الفجر فجران، فجر کی دو قسمیں ہیں، ایک فجر کاذب ہے اور ایک فجر صادق ہے. فجر صادق سے ہمیں کھانے پینے سے رکنا ہے، اور فجر کاذب کی علامت یہ ہے کہ مشرقی افق پر دیکھیں گے آپ رات میں کدنب السرحان، بھیڑیے کے دم کی مانند سفیدی ہوگی نیچے سے اوپر کو. اور طلوع فجر صادق یہ ہے، جس کو فجر صادق ہم کہتے ہیں، کہ وہ سفیدی جس کو ہم رات کے پہر میں دیکھے تھے نیچے سے اوپر کو، وہی سفیدی مشرق کے سمت میں ہم دیکھیں گے، وہ شمال اور جنوب سے پھیلی ہوئی ہوگی. یعنی مشرقی افق پر یوں دیکھیں گے سفیدی ہوگی، شمال سے جنوب کی طرف. اس کو فجر صادق کہتے ہیں. یہاں کھانا پانی سے ہمیں رک جانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بلال اذان دے تو کھاؤ اور پیو. وہ اذان دیتے ہیں تاکہ قیام کرنے والا لوٹے، کھانا پینا شروع کر دے. یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دے تو عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیتے تھے فجر ثانی کی، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے فجر اول کی، فجر کاذب کی. تو وہاں سے کھانا شروع کریں، اور فجر صادق اگر شروع ہو تو وہاں
کھانا پینا روک دے، وہیں سے ہمارا روزہ شروع ہوتا ہے۔ اِلیٰ غروب الشمس، سورج کے غروب ہونے تک، اس کا مطلب دن کے 8 بجے، دن کے 12 بجے، دن کے 4 بجے تک اگر کوئی کھانے پینے سے رک جائے تو اس کو صوم نہیں کہیں گے، کیونکہ غروب آفتاب تک وہ کھانے پینے سے نہیں رکا۔ یہی ایک بات میں بتلا دوں، بسا اوقات عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو کچھ لوگ صبح نہیں کھائیں گے، کچھ عید کی صلاۃ ادا کرنے کے بعد واپس آئیں گے تب کھائیں گے۔ آپ پوچھیں گے کہ اتنے دیر تک آپ نے کیوں نہیں کھایا، تو کہیں گے کہ میں روزہ سے تھا۔ اس کو روزہ نہیں کہیں گے شرعی اعتبار سے، یہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کا روزہ نہیں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے روزہ نہیں کہتے تھے۔ عید الفطر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھجور کھا کر کے تب عیدگاہ جاتے تھے، تو وہاں تو روزہ آپ رہتے ہی نہیں تھے، کسی بھی اعتبار سے کھانے پینے سے آپ رکتے ہی نہیں تھے۔ عید الاضحیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھائے بغیر چلے جاتے تھے، واپس آتے تھے، قربانی کرتے تھے، اس کا گوشت فقراء مساکین میں تقسیم کرتے تھے، پھر اپنا بھی پکواتے تھے، تب کھاتے تھے۔ تو صبح سے لے کر کے قربانی کے گوشت کے تیار ہونے تک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا پینا نہیں کھاتے تھے، اس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم نام نہیں دیا ہے، آپ نے اسے روزہ نہیں قرار دیا ہے، اور شرعی اعتبار سے بھی روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ فجر صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکنے کا نام صوم ہے۔ یہ 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹہ نہ کھانے نہ پینے کا نام صوم نہیں ہے۔ تو جو لوگ تصور کرتے ہیں کہ یہاں صوم ہے، صوم اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ لہذا کوئی بچہ 12 بجے تک، کچھ بچے روزہ رکھتے ہیں کہ ہم 12 بجے تک رکھیں گے، پھر 12 بجے سے دوسرا روزہ ہمارا شروع ہو گیا، تو یہ سب بچوں کا خیال ہے، یہ سب روزہ شرعی نہیں ہے۔ من شخص مخصوص شخص کا یہ ہو، گویا کہ وہ شخص ہے جو مسلمان ہو، غیر مسلم کا روزہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، اور جو حالت ایمان میں نہ ہو اس کا روزہ قبول نہیں ہے، اس کی عبادت قبول نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جس نے دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول کیا اور اس پر چلتے ہوئے کوئی عمل کیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو نن مسلم اگر کوئی شخص اتنے دیر سے لے کر اتنے دیر تک تمام روزہ توڑنے والی چیزوں سے رک جائے اور عبادت کی نیت سے رک جائے، تو اس کو بھی صوم نہیں کہیں گے، کیونکہ ایمان شرط ہے اس کے عمل کے صحیح ہونے کے لیے۔ اسی طریقے سے من بشروط مخصوصہ، مخصوص شرط کے ساتھ، یعنی مخصوص شرط کا مطلب یہ ہے کہ بذات خود وہ شخص ایک تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے ہو، اس کی نیت درست ہو، اور فجر صادق سے پہلے اس کی نیت رہی ہو، کیونکہ من لم یبیت الصیام فلا صیام لہ، جس نے رات سے روزہ کی نیت نہیں کی اس کا روزہ صحیح نہیں ہے۔ نفلی روزہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اذن انا صائم، فضائل الاوقات میں امام بیہقی نے ذکر کی ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوقات آتے پوچھتے اپنے اہل سے کہ کچھ کھانے کو ہے، جواب ملتا کہ کچھ نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انی انا صائم یا اذن انا صائم، تو پھر میں روزہ سے ہوں۔ تو نفلی روزے کی نیت آپ صبح بھی کر سکتے ہیں، پر فرض روزہ اگر ہے تو طلوع فجر صادق سے پہلے یہ نیت ضروری ہے، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من لم یبیت الصیام فلا صیام لہ، جس نے رات سے روزہ کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہے، یعنی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے خاتون ہو تو حید و نفاس سے پاک ہو، مرد ہو یا خاتون ہو مسافر نہ ہو، اس حالت میں اس طرح کا سفر نہ ہو کہ روزہ باعث مشقت بن جائے، آدمی نڈھال ہو جائے، مدہوش ہو جائے، گر پڑے، لوگ سایہ کریں، لوگ پانی ڈالیں، لوگ ہوش میں لانے کی کوشش کریں، ایسے آدمی کا روزہ درست نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس من البر الصیام فی السفر، یعنی یہ کیفیت جب پیدا ہو جائے کہ آدمی مدہوش ہو جائے تو یہ سفر میں روزہ یہ نیکی ہے ہی نہیں۔ تو جب نیکی نہیں اس کا مطلب گناہ ہے، لہذا یہ بھی اس مخصوص شرط کا مطلب ہے کہ اس سے وہ انسان پاک ہو اور حالت اقامت میں ہو، حالت صحت میں ہو، اور کوئی کسی اور اس کا روزہ رکھنا کوئی قبیح نہ ہو، تو وہ شخص روزہ رکھے، یا پھیپھڑے وغیرہ کلیجے وغیرہ کا مریض نہ ہو جہاں ڈاکٹروں نے بتلا دیا ہو کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے گردہ سوکھ جائے گا، پھیپھڑا سوکھ جائے گا، آپ مر جائیں گے، تو ایسے بھی آدمی کا روزہ رکھنا حرام ہے، ایسے شخص کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہے بشروط مخصوصہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو
شرعی روزہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔